السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیضان الہی۔ بات کریں گے بلوچستان کے اندر جو پیٹرول کی شارٹیج ہوئی ہے اس حوالے سے، اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو شارٹیج کے حوالے سے، جس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، اور شارٹیج کے حوالے سے جو طبقہ متاثر ہوگا اس حوالے سے تو وہ بات کریں گے، اور پھر تیسرے نمبر میں ہم حکومت کا جو موقف ہے اس حوالے سے، جو پیٹرول کی قلت ہوئی ہے اس حوالے سے، اور پھر آخر پہ ہم تھوڑا سا انالیسس کریں گے، اس کو کریں گے کہ مستقبل میں اس کا جو حل وہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور کیونکہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس لحاظ سے اس کی آبادی جو دیکھے وہ انتہائی کم ہے، لیکن بلوچستان کی آبادی جو کثیر تعداد اس کی 60 سے 70% جو آبادی ہے وہ جو پیٹرول کے ذریعے پیٹرول پہ ہی ان کی معیشت کا بنیادی طور پر انحصار ہے۔ لیکن پیٹرول کی قلت جو ابھی کچھ عرصے سے تقریباً 5 سے 6 ماہ کے پچھلے عرصے میں ہوئی ہے، تو بلوچستان کے اندر جو اس حوالے سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں تحفظات پائے جاتے ہیں، اور وہ تحفظات اس لحاظ سے اگر پاکستان کے ایران کے ساتھ بارڈر کے ذریعے جو پیٹرول کی جو تجارت جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یا تیل جو درآمد ہوتا ہے اللیگلی یا غیر قانونی طور پر، یہ تقریباً پچھلی 2 سے 3 دہائیوں سے جاری ہے، اور پیٹرول کی یہ درآمد جو ہوتی ہے وہ جو سرحد ایران کی سرحد سے تقریباً 650 کلومیٹر سے دور مستونگ کا یہ علاقہ ہے، جہاں سے یہ پیٹرول ایران کی سرحد سے مستونگ جو علاقہ ہے بلوچستان کا، وہاں پر لایا جاتا ہے، اور مستونگ کے علاقے سے تقریباً 50 کلومیٹر کی جو آگے سرحد دیکھے تو کوئٹہ کی سرحد بھی وہاں پہ موجود ہے، اور وہاں سے یہ تیل جو ہے وہاں پر بھی جاتا ہے، اور یہ معیشت جو بنیادی طور پر وہاں کے لوگوں کی اسی پر منحصر ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کے قریب جو لوگ ہیں ان کا معاش اسی سے وابستہ ہے، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے یا پچھلے 4 سے 5 ماہ کے عرصے میں پیٹرول کی شدید قلت ہوئی ہے، اور شدید قلت کی وجہ سے جو پیٹرول کی شارٹیج بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور لوگوں کو اس حوالے سے کافی حکومت سے تشویش بھی ہے اور تحفظات بھی ہیں۔ اگر ہم بات کریں اس شارٹیج کی وجوہات کے بارے میں، تو کیونکہ پاکستانی جو حکومت ہے انہوں نے ایران کے ساتھ جو اب سرحد ہے اس حوالے سے کیونکہ بار لگانا شروع کی تھی، تو اس سرحد کے ساتھ جو پیٹرول کی سمگلنگ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ رک گئی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر ایران کے ساتھ پاکستان کے تقریباً 5 جو سرحدیں لگتی ہے، جس میں ہم وہ لسبیلا لے سکتے ہیں، اوپر چلے جائیں تو کلات کا علاقہ آ جاتا ہے، اس سے اوپر چلے جائیں تو یہ مستونگ وغیرہ، یہاں سے جو پیٹرول درآمد ہو کر پاکستان کے اندر آتا ہے، اور تقریباً بلوچستان میں تقریباً یہی سمگل شدہ جو تیل ہے وہ بیچا جاتا ہے، اور اس کی جو ویورز جو معیشت لوگوں کا اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے وہ اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ جو زراعت جو صنعت کا طبقہ ہے، جو صنعتیں بنیادی طور پر اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم کان کنی کے بارے میں بات کر لیں، مائننگ کے حوالے سے بات کر لیں، یا دوسری چیزوں یا جو مچھیروں کا کام ہے، مچھلیاں پکڑنا، اس حوالے سے بات کر لیں تو اس کا یہ ساری جو اسی معیشت کا انحصار ہے وہ پیٹرول ہی کے ذریعے گرد گھومتی ہے، اور اس پیٹرول کا انحصار ایرانی تیل پر ہوتا ہے، کیونکہ ایرانی تیل کو اب پاکستان کی سرحد کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے، تو لوگوں کو اس حوالے سے بہت سی مشکلات کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، اور لائنوں کی لائنیں جو پیٹرول پمپوں کے باہر لگی ہوئی ہیں جن کو تو پیٹرول دستیاب نہیں ہو رہا، لیکن یہ بعد میں بات کریں گے کہ اب اس حوالے سے ہو کیا سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے حکومتی موقف کو شامل کر لیتے ہیں۔ جو ثنا بلوچ ہیں، یہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی جو اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی، اس کی ایک رکن ہے، وہ اس حوالے سے جب ان سے بات کی وہ کہتی ہیں کہ جو بلوچستان کی کثیر آبادی ہے وہ اسی پر انحصار کر دی ہے، ان کا اس اللیگل اگر پیٹرول کو بند کر دیا جائے تو اس پر گزارا جو ہے وہ ناممکن ہوگا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ بلوچستان کی 60% آبادی کا سفر اور 70% آبادی کے کاروبار کا انحصار ایرانی تیل پر ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ
جس قیمت پر تیل فراہم کر رہی ہیں، غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے بلوچستان کے لوگوں کا کاروبار اس پر چل نہیں سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایرانی تیل کو بند کرنے کی غلطی کی گئی تو نتیجے میں غربت اور بد امنی میں مزید اضافہ ہوگا۔ ایرانی تیل کی بندش کے اقدامات سے یہ صرف بلوچستان میں لوگوں میں پریشانی ہے بلکہ خود بلوچستان میں حکومتی سطح پر بھی پریشانی پائی جاتی ہے۔ یہ ان کا جو حکومت کے حوالے سے ان کا بیان کیا کہ حکومتی ایوانوں میں بھی اس حوالے سے ایرانی تیل کی بندش کے حوالے سے ایک تشویش پائی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جمال کمال، انہوں نے اسی طرح کا کچھ بیان دیا ہے۔ کراچی کے یہ دورے پر تھے، کراچی کے ساتھ آپ کا جو علاقہ لگتا ہے وہاں پہ وزیر اعلیٰ موجود تھے، تو انہوں نے وہاں پہ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ تیل بند کرنے سے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر میں آپ ٹرک اور بس تیل کہاں سے لائیں گے؟ یعنی یہ سارے لوگ اگر تیل بند کر دیں گے بلوچستان کے اندر، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہو جو بند کرنے جا رہے ہیں یا اسسٹنٹ کمشنر جو تیل کو بند کرنے جا رہے ہیں، وہ یا آپ کی یا میری یا کسی اور کی گاڑی، وہ تیل کہاں سے لے کے اگر بلوچستان میں لیں گے؟ اس کو آگے جا کے مزید واضح ویڈیوز ہو جائے گا۔ پہلے ایک متبادل لائیں، میں بولوں کہ اب ان 3 ڈویژنز میں ملکی کمپنیوں نے 200 پیٹرول پمپ لگائے ہیں، اس لیے اب بلوچستان کے لوگوں کا ایندھن کا مسئلہ نہیں رہا ہوگا۔ اب مہربانی کر کے اس سلسلے کو کم کر دیں۔ پھر انہوں نے کہا متبادل کے لیے کچھ نہیں ہو رہا لیکن زور ایرانی تیل بند کرنے پر چل رہا ہے، اس پر ہماری وفاقی حکومت سے بات چیت چل رہی ہے۔ میں نے وزیر اعظم کے علاوہ وزیر توانائی کو کہا ہے کہ میڈیا کے توسط سے پھر کہوں گا کہ کولٹیکس، پی ایس او اور شیل کو پابند کریں کہ ان 3 ڈویژنوں میں جا کر سہولیات فراہم کریں۔ 3 ڈویژن وہ کون سی ہے؟ قلات ہوگی، مکران کی ڈویژن جو وہ ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو تیسری ہے وہ درخشاں کا جو وہ علاقہ درخشاں کا جو علاقہ وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان علاقوں میں ایرانی تیل نہیں ہوگا تو پولیس کا ایس پی گشت کرنا بند کر دے گا کیونکہ ان کی گاڑی پانی سے تو نہیں چلے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں اور کچھ غلط ہوتی ہیں لیکن متبادل کا انتظام کریں، پھر آہستہ آہستہ بند کرنے کی طرف جانا چاہیے یا بند کرنے کی طرف جائیں۔ اب بنیادی طور پر بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی جو کمپنیاں بلوچستان کے اندر کام کرتی ہیں، پورے پاکستان میں کام کرتی ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے تقریباً 3 درجن سے زائد پیٹرولیم کمپنیاں جو پاکستان کے اندر کام کرتی ہیں، لیکن ان میں سب سے اوپر نمبر پہ سب سے اوپر اگر ہم لے لیں تو پی ایس او جو پاکستان کی اسٹیٹ آئل کمپنی ہے، تو وہ اس کے 3600 پیٹرول پمپ جو ہے پاکستان میں کام کرتے ہیں، لیکن 3600 میں سے صرف 190 یا 198 کے قریب جو ہے بلوچستان کے اندر جو ہے آپریٹ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ تعداد ایک انتہائی کم لگتی ہے، بلوچستان کا رقبہ وہ اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے، لیکن بلوچستان کے ویوز جتنے یہ جو 3 ڈویژنز ہیں جسے ہم قلات، مکران یا دکشاں کے نام سے جانتے ہیں، تو ان ڈویژنز میں جو پاکستان اسٹیٹ آئل کمپنی کا کوئی بھی پیٹرول پمپ نہیں ہے، اور اس حوالے سے جو اس ڈویژنز کو جو تیل کی کمی پوری ہوتی ہے یا ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے وہ ایرانی تیل ہی کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک 3 ڈویژن جو بلوچستان کے بہت وسیع رکھتے ہیں، لیکن اگر گوادر کی بات کریں تو گوادر پہ بھی صرف 2 پیٹرول پمپ جو موجود ہے، لیکن یہ اگر دوسرے پیٹرول پمپ 200 پیٹرول پمپ جو بلوچستان میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کو گزشتہ 15 سے 20 سال سے جو ہے وہ تیل کی جو سپلائی وہ کی ہی نہیں گئی، یعنی تیل مل ہی نہیں رہا۔ تو یہ ایک مجموعی طور پر بلوچستان کے اندر تیل کی صورتحال کے حوالے سے ایک صورتحال ہے۔ لیکن اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں وہ یہاں پہ جو کیوں نہیں لگا رہی یا اس حوالے سے ان کے کیا خدشات ہیں۔ پرائیویٹ کمپنی کی بات کریں تو ان کا تو اس حوالے سے بلوچستان میں ایک ان کی موجودگی تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ پی ایس او کی آپ جان چکے ہیں کہ 3600 میں سے صرف 198 یا 190 کے قریب جو پیٹرول پمپ ہیں وہ لگائے گئے ہیں، لیکن حکومت اس حوالے سے جو حکومت کا موقف جو وزیر اعلیٰ جمال کمال نے بیان کر دیا ہے وہ تو ہے، لیکن اب تجزیہ کر لیتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ صورتحال ہے کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی سرحد جو ایران کے ساتھ ملتی ہے، پاکستانی حکومت نے یا فوج بارڈر پہ ایک بار لگا رہی ہے، جیسے کہ افغانستان کی سرحد کے ساتھ تقریباً بار جو ہے وہ اس پر 98% کام جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ یہی معاملہ کچھ ایران کی جو بار لگائی جا رہی ہے اس حوالے سے ہے، لیکن اب کیونکہ یہ بار لگائی جا رہی ہے، اب 5 جو ضلع جو
جو ایران کی سرحد کے ساتھ پاکستان کے لگتے ہیں ان میں سے تقریباً 2 کا راستہ جو وہ ہے کھلا ہوا ہے. تو اس کیونکہ پہلے 5 کھلے ہوتے تھے راستے, اب صرف 2 کھلے ہیں, تو لوگوں کی آمد و رفت میں بھی کمی آ گئی ہے اور ایرانی تیل کی سمگلنگ پر بھی کیونکہ زیادہ پابندی لگا دی گئی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں کہ بلوچستان میں ہی صرف یہ پیٹرول نہیں بیچا جاتا تھا, بلکہ یہ سمگلنگ کر کے جو بلوچستان کے ساتھ جو سرحدی علاقے پاکستان کے لگتے ہیں, جیسے سندھ کا لے سکتے ہیں, خیبر پختونخوا کا لے سکتے ہیں, وہاں پر بھی یہ پیٹرول جو ہے وہ درآمد کیا جاتا تھا یا درآمد کر کے بیچا جاتا تھا. لیکن اب 200 سے قریب یہ جو پیٹرول پمپ ہے جن کی سرحدیں بلوچستان کے ساتھ لگتی تھی, چاہے سندھ یا سرحد کی بات کریں, تو ان کو اب بند کر دیا گیا ہے اس حوالے سے کہ تاکہ سمگلنگ کو کم سے کم اور روکا جا سکے. لیکن بلوچستان کے اندر اس حوالے سے ابھی بھی حکومتی سطح پر یہ موقف ہے کہ اس کو اس حوالے سے بلوچستان میں ابھی کچھ کمی جو اس حوالے سے جو ہے جو پابندیاں لگائی ہیں ان میں کچھ کمی کی جائے تاکہ لوگوں کو کچھ سہولت حاصل ہو, جب تک کہ جو پرائیویٹ کمپنیاں یا پاکستان کی اسٹیٹ آئل کمپنی ہے جب تک کہ وہ یہاں پر آ کے اپنا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کرتی. اب ایران کے ساتھ کیونکہ سرحد بند ہو چکی ہے, تو اب بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کی جو نجی کمپنیاں ہیں یا پاکستان کی اسٹیٹ آئل کمپنیاں ہیں وہ ایک در حقیقت ان کو ایک تحفظات کیا ہیں, کیوں آ کر وہ یہاں پہ سرمایہ کاری ہے وہ نہیں لگتی. بنیادی طور پر سب سے پہلے انہیں جو مطالبہ ہوتا ہے وہ ایک یہاں پہ بلوچستان کے اندر سیکورٹی یعنی اپنی تحفظ کا مطالبہ وہ پیش نظر ہوتا ہے. اس حوالے سے اگر بات کریں تو ایک PSO یا پاکستان اسٹیٹ آئل کمپنی کے ایک ترجمان نے کہا کہ آج سے 15-20 سال پہلے اس حوالے سے جو پیٹرول کی تقریباً 150 پیٹرول پمپ لگانے کے حوالے سے جو وہ ہے اس کا ایک خاکہ یا اس کا تیار کیا گیا تھا, لیکن بعد میں اس کو اس وجہ سے نہیں لگایا گیا کہ سیکورٹی کے حوالے سے خدشات تھے. اب جو پرائیویٹ کمپنیاں ان کا موقف یہ ہے کہ ان کا کہنا کہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو تحفظ دیا جائے بلوچستان کے اندر, اور دوسرا جو مطالبہ ان کا ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر تحفظ کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے جو ایران کی سمگلنگ ہو رہی ہے پیٹرول کی وہ مکمل طور پہ اس کو بند کیا جائے تاکہ ہماری جو ہماری انفراسٹرکچر ہے اس کو جو ہم لگائیں گے تو پیسہ لگائیں گے اس سے ہمیں جو حقیقی معنوں میں زیادہ فائدہ ہو سکے. تو یہ ایک دو ایسی ریزنز ہیں جن کو بنیاد بناتے ہوئے بلوچستان کے اندر جو وہ ہے جو پیٹرول پمپ نہیں لگائے جا رہے اور لوگوں کو اس حوالے سے بہت سی اب موجودہ صورتحال میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو سیکورٹی اور بلوچستان کے اندر ایرانی تیل کی جو سمگلنگ ہے, اور اس کے علاوہ سمگلنگ صرف تیل ہی کی نہیں ہوتی تھی, باقی اور چیزوں کی بھی بہت زیادہ سمگلنگ جو وہ ہے ماضی میں ہوتی رہی ہے, کیونکہ اب پاکستان نے اپنے اس حوالے سے بہت خدشات پاکستان کو اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں, کیونکہ پاکستان ماضی میں نہ صرف افغانستان کے اندر پاکستان میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے بلکہ ایران سے بھی دہشت گردی جو وہ ہے پاکستان میں جو ہے سمگل یا امپورٹ کی جاتی رہی ہے. اس کی مثال سب سے بڑی مثال ہم کلبھوشن یادو کے معاملے پر لے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے پاکستانی فوج نے یا پاکستانی حکومت نے ایک موقف اپنایا ہے کہ سرحد کو اس میں سے جتنی بھی انلیگل جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ماضی میں اس کو ختم کیا جائے گا ایک باڑ لگانے کے عمل سے. تو یہ ایک مجموعی صورتحال ہے بلوچستان کے اندر پیٹرولیم کے حوالے سے. لیکن حکومت کا موقف یہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں کہ زیادہ سے زیادہ جو پیٹرول پمپ ہیں وہ اس حوالے سے لگائے جائیں گے تاکہ کیونکہ جو اکانومی ہے بلوچستان کے لوگوں کی وہ اسی پہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ایرانی تیل پر جو ہے وہ ریلائی کرتی ہے. تو اس حوالے سے جو پیٹرول پمپ جو وہ لگنا وہ بہت ضروری ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.